چائنا اس لیے بھی اس وار میں نہیں انوالو ہوگا کیونکہ چائنا کا جو پرائمری گول ہے تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی، تو اگر وہ اپنی ملٹری کو ڈپلوائے کرتا ہے مڈل ایسٹ میں تو تائیوان والا اس کا جو پرائمری گول ہے اور ساؤتھ چائنا سی والا ہے تو وہاں سے اس کی ڈائیورژن ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی چائنا ڈائریکٹ مڈل ایسٹ میں وار میں نہیں آئے گا اور ایران میں اپنی ڈپلائمنٹ ملٹری کی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے باقی مڈل ایسٹ کی جو اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن شپس اچھے ہیں. اگر ہم یہاں سے برکس کی بات کریں تو برکس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، اور اگر اس کی ایکسپینشن کی بات کریں تو اس میں یو اے ای، سعودی عربیہ، ایران بھی ہے. تو اگر ہم اس برکس کے انالیسس سے دیکھیں تو چائنا کا نہ صرف ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بلکہ باقی اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہیں. لیکن اگر ہم اس کی جیو پولیٹیکل امپیکٹس کو دیکھیں تو برکس کے لیے یہ ایک کہیں نہ کہیں پر فیلئر ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سے ایران نے ریٹیلیشن کی تو ایران نے نہ صرف اسرائیل کے اوپر ریٹیلیٹ کیا بلکہ مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ پر ریٹیلیٹ کیا، کویت میں کیا، یو اے ای میں کیا، بحرین میں کیا. تو ہمیں ایک اگر ہم اس کے جیو پولیٹیکل امپیکٹس کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک فریگمنٹیشن ہو گئی ہے مسلم اسٹیٹس میں. کہیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش کی گئی ہے یو ایس اے اور اسرائیل کی طرف سے تاکہ یہ آپس میں ہی الجھے رہیں. اور جو اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے، جو وہ پیلسٹائن کی طرف جو اس کی ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے، اور دوسری طرف جو اس کا ویژن ہے گریٹر اسرائیل کا، تو اس کو بھی بیچ میں کوئی اس کے ریزسٹنس نہ ہو تو انہوں نے سوچا کہ ہم اسرائیل اگر ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ایران اور باقی مسلم اسٹیٹس اگر آپس میں لڑتی ہیں تو اس سے ایک پولیٹیکل ولنریبلٹی آئے گی اور ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بھی ڈسرپٹ ہوں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ برکس اس سے کمپرومائز ہو سکتی ہے، کیونکہ برکس جو ہے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. یہ ہمیں نظر آتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹس میں کہا کہ جو بھی برکس کے سمٹ میں جائے گا تو اس کو ایکسٹرا سینکشنز فیس کرنی پڑیں گی. اٹ مینز کہ برکس یو ایس اے کے لیے تھریٹ ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا الائنس ہے، یعنی کہ جس کی 44% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی آف دا ورلڈ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس برکس میں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی برکس کی جو اسٹیٹس ہیں اور سب سے بڑی جو اکانومیز ہیں برکس میں، جیسے رشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے. ورلڈ بگیسٹ اکانومیز اس آرگنائزیشن میں ہیں اور ورلڈ بگیسٹ آئل پروڈیوسر اس برکس میں ہیں، جیسے سعودی عربیہ ہے، جیسے یو اے ای ہے، جیسے ایران ہے. تو یہ بھی ایک ہمیں پولیٹیکل امپیکٹ اس کے اوپر نظر آ سکتا ہے. اگر ہم اس کا ایک اور پولیٹیکل امپیکٹ دیکھیں تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو یو ایس اے نے صدام حسین کو سپورٹ کیا ٹو ویج وار آن ایران، اور بعد میں پھر عراق کے اوپر وار کی. تو ہمیں ایک نظر آتا ہے اس کے بعد امپیکٹ کیا ہوا، اس کے بعد ریپرکشنز کیا ہوئیں. تو ہم نے دیکھا کہ ایکسٹریمسٹ گروپ جسٹ لائک القاعدہ وہاں سے پروڈیوس ہوا. دوسرا ہم اگر دیکھیں کہ افغانستان میں جب یو ایس اے نے اٹیک کیا تو ہمیں طالبان نظر آئے یو ایس اے کی انٹروینشن کے بعد. اب ایران کی باری ہے، تو اگر آپ ایران کے اوپر اٹیک کریں گے تو کیا اس طرح کے ایکسٹریمسٹ گروپس نظر آئیں گے یا اس طرح کی کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آئے گی جو ریجن کے لیے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، ریجن میں ایک کیوس ہوگا، ریجن میں ایک سیکیورٹی ڈائلما ہوگا.